الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالی نے ہم میں ہر شخص کو کہیں نہ کہیں ذمہ دار بنایا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، مرد ہوں عورتیں ہوں، سبھی لوگ حاکم ہوں رعایا ہوں، اس اجتماعی سماج میں معاشرے میں ہر آدمی ہر مرد و عورت کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ذمہ داریوں کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، ذمہ داریوں کے تقاضے پھر الگ الگ ہیں، لیکن ذمہ دار ہر کوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جو جس چیز کا ذمہ دار ہے، جن باتوں کا، جن چیزوں کا، یا جو ذمہ داریاں اس کی ہیں، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر معاشرے اور سماج میں ہم سے آپ سے مل کر کے سماج بنا ہے، ہم ایک چھوٹے سے سماج میں ہیں، پھر یہ سماج بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بہت بڑا سماج بن جاتا ہے، لیکن ہم سے اور آپ سے جو سماج دو لوگوں سے بنتا ہے، بڑھتا ہے اور بہت بڑا سماج بنتا ہے، اور اس سماج میں اگر سب دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیا کریں اور اپنے آپ کو نہ ذمہ دار سمجھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر کوئی مسئلے کو ٹرکھاتا ہے، ٹالتا ہے، ایک دوسرے کو ذمہ دار بناتا ہے اور اس کے تعلق سے وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے، بہت موٹا سا قاعدہ اور بہت موٹی سی بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ، آپ فرماتے ہیں ہر ایک ذمہ دار ہو، ہر ایک،
اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا. ایک چھوٹا سا یہ مسئلہ ذہن میں رہے تو ہر آدمی اس فکر میں رہے گا کہ اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہے. اس کی اپنی، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. عام طور پر ہمارا معاشرہ، ہم آپ عام طور پر ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم صرف دوسروں کی ذمہ داریاں دیکھتے ہیں اور طے کرتے ہیں، جانتے ہیں تو اس کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں. عام طور پر سماج کا مطلب ہم میں اور آپ میں عام طور پر جو صورتحال ہے، کوئی اپنے کو ذمہ دار ماننے کو تیار نہیں کہ ہم بھی کچھ ذمہ دار ہیں. کسی بھی معاشرے اور نظم میں، کسی بھی نیٹ ورک میں، کسی بھی مطلب ایک لڑی میں پیروئے ہوئے فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ایک معاشرے کے نیٹ ورک کا ایک پارٹ ہوں، ایک حصہ ہوں، اور میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ذمہ دار ہوں. تو یہ مسئلہ جب ذہن میں رہے کہ ہم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی کے سلسلے میں، ہر آدمی کے ذمہ داری کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، تو ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے کہ آدمی ذمہ دار کس چیز کا ہے. کیا ہم میں اور آپ میں، کیا ہر ایک کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے خالق کی ہے، ہمارے رب کی ہے. ہاں، کہ ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں اس کی بندگی اور عبادت کے لیے، اس کی توحید کے لیے. سب سے بڑی مسئولیت بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی معرفت، اس کی بندگی کی ذمہ داری کو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھے. جو آدمی اللہ کی توحید کے سلسلے میں، اپنے رب کی طرف سے طے کی ہوئی ذمہ داری کے سلسلے میں، مسئولیت کے سلسلے میں، اس کی عبادت کے سلسلے میں اگر ذمہ دار نہ سمجھتا ہو، اور اس نے اس کے بعد جتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو کی ہیں وہ نہ سمجھتا ہو، تو سوچنا چاہیے اسے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داریوں پر اتنا زیادہ حساس کیوں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالی اپنی توفیق خاص سے اصلاح کرے کہ ہم عام طور پر خواہشات کے شکار ہیں. عام طور پر خواہشات کے شکار. ہمارے دل میں ایک بات بیٹھی ہے کہ ہم دوسروں ہی کے تعلق سے بات کرتے رہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور یہ نہ سوچے بندہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے. ایک سبق اگر ایک خطبے سے یاد رکھا جائے تو وہ کافی ہے کہ رب العالمین نے ہم میں ہر ایک کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ باتیں جتنے لوگ سنتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ذمہ داری ہے، اس کی توحید کی ہم پر ذمہ داری ہے، اس کی عبادت کی ہم پر ذمہ داری ہے. اور اس کی عبادت یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے، جس میں اس کی مرضی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے بات ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، ہر مسئلے میں بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے دین کی طرف سے ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر جب ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، ہمارے اوپر واجب کیا ہے، ہم پر عائد کیا ہوتی ہے چیز، اس کو ادا کرنے کا احساس کرنا، شعور ہو کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہو کہ کیا ذمہ داری ہم پر بنتی ہے. تو ذمہ داری ہم پر، مثال کے طور پر اللہ تعالی ہر بچے کو اللہ تعالی فطرت پر پیدا کرتا ہے. بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب فطرت پر پیدا ہوا ہے، اگر اس فطرت پر اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری والدین ادا نہیں کریں گے تو فطرت سے ہٹ جائے گی اولاد.
اسی لیے آگے فرمایا فَأَبْوَاهُ يَهُوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پیدا ہونے والے بچے کو پھر ذمہ داریوں سے فرار یا غلط ڈھنگ کی ذمہ داری جو صحیح نہیں ہے وہ کرنے لگے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں گے، مجوسی بنا دیں گے، عیسائی بنا دیں گے، مشرک کافر بنا دیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ بنا دیں گے۔ اگر وہ صحیح ذمہ داری نہیں ادا کیے تو جس ڈگر پر وہ چاہیں گے لے کر کے چلے جائیں گے، یا معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہے اس معاشرے پر پیدا ہونے والی اولاد اسی ڈگر پر چلی جائے گی، اسی راہ پر چلی جائے گی۔ تو ذمہ داری کا احساس یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اسی پر منحصر ہے۔ معاشرے کی اصلاح اسی پر منحصر ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ دوسروں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھی ضابطے ہیں، اس کے لیے بھی آداب ہیں، اس کے لیے بھی اصول ہیں۔ ہم میں ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ذمہ دار ہے، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو جس کام کی اس کے سر پر ذمہ داری ہے، جو کر سکتا ہے اسی کا مسئول ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان سے وہی مطلوب ہے، انسان سے وہی کرانا مطلوب ہے جس کی اس کے پاس استطاعت ہے۔ استطاعت ہی کی روشنی میں اس سے کام مطلوب ہے، کام کرایا جائے گا، حکم ہے اس کے لیے۔ استطاعت جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ کام مطلوب نہیں ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس، اتنا سونا چاندی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے بدلے میں یا روپے نہیں ہیں یا اموال تجارت نہیں ہیں، مویشیاں نہیں ہیں، فصلیں نہیں اس کے ہاں اتنی پیدا ہوتی ہیں جس پر نصاب زکوٰۃ کا لاگو ہوتا ہو، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ نہیں فرض ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ کا جواب دار نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے۔ ایک معاشرہ ایسا ہے جس معاشرے کے اندر اس کا کوئی امام نہیں ہے، اس کا کوئی سلطان نہیں ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں ہے، وہ کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں کوئی اسلامی خلافت اور امام کے ماتحتی میں رعایا نہیں ہے، جس کو سلطان اور پاور حاصل ہو، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ مسئولیت کن کے اوپر آتی ہے؟ مسئولیت ان کے اوپر آتی ہے جن کے اوپر شریعت کی روشنی میں کسی واجب کی ادائیگی کا حق بنتا ہو، کسی فرض اور واجب کی ادائیگی کا حق نہیں بنتا، وہاں آدمی بات کرتا ہو۔ جہاں اس کے اوپر حق نہیں ہے، جہاں واجب نہیں ہے، کیا اسے قبول کیا جائے گا؟ کیا اسے کوئی عقل سلیم قبول کرے گی؟ بات یہ نہیں کرتے لوگ کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ دے، یہ بات نہیں کرتے۔ بات وہاں یہ کرتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس مال ہو، نصاب کو پہنچا ہو، اس کے اوپر سال گزرا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کی بات تو ہر آدمی موٹی بات سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، فتنوں کی سرکوبی کے لیے جہاد جو فرض کیا گیا ہے وہ جہاد بھی شرائط ہیں، ضابطے ہیں، اور وہ مصولیت اس وقت لاگو ہوتی ہے جب وہ شرائط اس کے موجود ہوں۔ تو معاشرے کی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جس کی جواب دہی کی آدمی کے پاس طاقت ہے، وصول ہے، ضابطہ ہے، اس کا وجوب اس کے اوپر لاگو ہے، کسی مسئلے کا واجب ہونا، اس سے فرار اختیار کرتا ہے، اور جو واجب نہیں ہے اس کے اوپر اس کی باتیں کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو، نوجوانوں کو الجھا دیتا ہے۔
تو یہ سارے مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں, کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے جہاں سے یہ نہیں, جہاں سے آدمی کے پاس, سماج کے پاس, پڑھے لکھوں کے پاس, ہمارے نوجوانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ غیر ذمہ دارانہ معاشرے میں عمل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر وہ اس بات کے بھی ذمہ دار بنے کہ ہمارے اوپر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے, علم حاصل کرنا, علم حاصل کریں گے تب تو ذمہ داری کا پتہ چلے گا. علم حاصل کرنا جہاد کرنے سے پہلے فرض ہے. علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے فرض ہے کہ جانے تو کہ بندہ کہتا کیا ہے, اور کہا لا الہ الا اللہ کلمہ تو اب سمجھے تو اس کے کلمے کی مراد کیا ہے, اس کے شرائط کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں. تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ فرار یا تو اختیار کرتا ہے کم علمی کی بنیاد پر, وہ دانستہ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ کیسے کہیں گے, کسی کے اوپر کسی الاطلاق نہیں کہہ سکتے, لیکن عام طور پر صورتحال تو یہی ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھے کہ شیطان اس کے پیچھے اس کو شکار کرنے کے لیے اس کے عقیدے کا, اس کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے شیطان ہر وقت داؤں میں لگا ہے, گھات میں, جس کو ہم بولتے ہیں گھات میں لگا ہے. کیسے موقع ملے اس کا ایمان اور عقیدہ برباد کر دے. کیسے لگا ہے؟ جیسے بھیڑیا کہیں گھات میں لگا رہتا ہے, دیکھتا ہے کہ کوئی بکری کہیں سائیڈ میں ملے تو اس کو جھپٹ لے, اس کو شکار کر لے. کوئی ریوڑ سے بکری نکلے, کوئی ریوڑ سے کوئی بھیڑ نکلے, وہ داؤں میں رہتا ہے. چرتے ہوئے جتھے اور چرتے ہوئے ریوڑ کے جھنڈ میں وہ نہیں جمپ مارتا ہے, وہ جب سائیڈ میں کوئی بکری ملتی ہے تو وہاں سے اس کو شکار کر کے نکل جاتا ہے. اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سوچے آدمی, ہمارا نوجوان, ہمارے بچے سوچیں, ہمارے معاشرے کے لوگ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بھی ایسے ہی بھیڑیا ہے, ایسے ہی جیسے بکریوں کے لیے, ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے, ایسے انسانوں کے لیے بھیڑیا, اور وہ بھیڑیا شیطان ہے. انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. یہ احساس اگر ذہن میں بیٹھ جائے, دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم کو ہمارے ہر دینی موقف سے اچک لینے کے لیے, ہمیں ہر دینی موقف کے مضبوط راہ پر چلتے ہوئے ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے شیطان بہکانے کے لیے, پھسلانے کے لیے, لالچ دینے کے لیے, اپنے سارے ہتھ کنڈے کے لیے سارے جال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اپنی ذمہ داری کی فکر کر لے گا کہ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا شکل ہے. کیا ہمارے دین نے جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, کہ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں, باتھ روم جاتے ہیں, تو آپ کے لیے, ہمارے لیے ہدایت ہے کہ پہلے بایاں پاؤں ڈالو, نکلتے ہو تو پہلے دایاں پاؤں نکالو. اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر, موقعوں پر ہمارے لیے شریعت رہنمائی کرتی ہے. گنتی کرتے جائیے. کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے, تو کیا بڑے بڑے مسئلوں میں ہماری شریعت نے رہنمائی نہیں کی؟ کیا ہماری شریعت نے اس بات کی رہنمائی کی ضرورت نہیں سمجھی؟ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتانے کے لیے پوری شریعت کے اندر تفصیل موجود ہے کہ آپ کھاؤ گے تو بسم اللہ کرو گے, کھاؤ گے تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ گے, اپنے کنارے سے کھاؤ گے, پورے پلیٹ اور برتن میں اپنے ہاتھ گھماؤ گے نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شریعت تفصیل بتاتی ہے, تو بڑے بڑے مسئلے تھوڑے دنوں کے بعد میری امت کو ضرورت پڑے گی کہ اس کو کسی نہ کسی متعین امام کی تقلید کرنی چاہیے. اگر تقلید نہیں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے, فرض چھوڑ دیں گے, انتشار کا شکار ہو جائیں گے. شریعت بتائی کہ نہیں؟
بتائے گی کہ نہیں بتائے گی؟ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کو جہاد کرنا ہی کرنا ہے، شریعت بتائے گی کہ نہیں بتائے گی؟ یا شریعت نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ جہاد آپ کے اوپر لاگو کب ہے؟ بتایا ہے شریعت نے۔ علم کی کمی کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بجائے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے صورتحال ایسی بن گئی کہ یہ بھیڑیا موقع پا کر کے جیسے شکار کرتا رہتا ہے ریوڑ کو، بکریوں کو، بھیڑ کو، ایسے شیطان اور شیطان نما انسان، شیطان نما شکلیں اور تنظیمیں اور مطلب مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی سرگرمیاں یہ شکار کرتی رہتی ہے، سمجھ نہیں پاتا بندہ۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اسی حدیث کے مطلب سلسلے کی آگے، اس کا کچھ حصہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اور اسی طرح شیطان نما لوگ جو تمہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیں گے، اس سے بچنے کی راہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کی راہ کیا ہے؟ مسجد کو لازم پکڑو۔ مسجدوں سے جڑا ہوا فرد، مسجدوں سے جڑا ہوا جماعتی نوجوان، مسجدوں سے جڑی ہوئی مسجد وار جماعتیں، محلے کے لوگ جو ایک امام کے ایک امامت میں، ایک امام کی قیادت اور رہنمائی میں رہیں گی تو انہیں شیطان شکار نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ جو ہمارا امام ہے وہ ہم میں سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ اپنے سے بہتر علم والوں کو جانتا ہے، وہ رات دن فکر کرتا ہے، فکر مندی اس کو ہونی چاہیے کہ جتنے ایشوز پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے مسائل اور نئی نئی آوازیں اور نئے نئے نعرے جو بلند ہوتے رہتے ہیں، اس میں ہمارا موقف اسٹینڈ، ہماری شریعت کتاب و سنت کی روشنی میں کیا کہتی ہے اور اس طرح کے ایشو میں ہمارے بڑے علماء کا کیا خیال ہے، وہ اپنے اوپر سے اپنے نیچے پھر سب کو سنبھالے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم پر مسجد لازم پکڑنا ضروری ہے، جماعت لازم پکڑنا ضروری ہے، علماء کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ یہ احساس اگر تمہیں ذمہ داری کا ہو جائے تو تمہیں شیطان اور شیطان نما مختلف قسم کی شکلیں اور فرنٹ اور تنظیمیں جو بدعقیدگی کی راہ پر تمہیں لے جا کر کے برباد کرنے والی ہے یا تمہاری دنیا اور دین دونوں برباد کرنے والے ہیں، یہ اس سے تم بچ جاؤ گے۔ آپ دیکھو آپ اپنے تجربے میں دیکھیں، ہماری عمر کے لوگ ہوں تو وہ دیکھیں کہ 40 سالوں میں کتنے حالات بدلے، 35-40 سالوں میں ابھی عنقریب اور کس طرح کے فتنوں کے لوگ شکار ہوئے اور کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد صحیح منہج سے، صحیح مرکز سے، جماعت سے، اپنے علماء سے جڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ تو یہ بات کہنے کا، اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسے دور میں، ایسے حالات میں، ایسے زمان و مکان میں ہیں جہاں فتنے قدم قدم پر ہیں، فتنے قدم قدم پر ہیں۔ فتنوں کی پہچان عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے عقل والوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ فتنہ آیا تو اس سے بچنے کی راہ کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، عقلیں ان کی کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، تو یہ کون سمجھتے ہیں، کون سمجھ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے سامنے سیرت طیبہ کا پورا نقشہ ہے، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور سلف کے دور کے سارے حالات ہیں، ان میں ہر طرح کے حالات کی رہنمائی موجود ہے، ہر طرح کے فتنوں کی پیشین گوئیاں موجود ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں۔
جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ وہی فتنہ ہے، خیر آیا تو خیر بھی سمجھ گیا، شر آیا تو شر سمجھ گیا، یہ خیر ہے اس میں، شر ہے اس میں۔ لیکن جن کی نظر ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے مبعوث کر دیے گئے اللہ کی طرف سے، تو آپ نے پڑھا ہوگا سیرت اور احادیث کی کتابوں میں، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، یاد دلانے کے لیے کہ دیکھیے کچھ لوگ تو پتہ لگانے کے لیے آئے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں، کیا یہ وہی نبی تو نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم پیشین گوئی سنتے تھے، پڑھتے تھے، پتہ لگاتے تھے، آ کر کے پتہ لگا کر کے پتہ لگاتے تھے، اور آپ کی زبان سے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہتے تھے ہاں یہ نبی ہی ہے، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے اپنی سرداری، اپنے مفادات، اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اپنی ریاست، اپنی بڑائی کا خطرہ سمجھا، تو کیا کیا؟ مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے لیکن موجود ہے قرآن سے پہلی نازل کی ہوئی کتابوں میں اور وحی میں بعد میں آنے والا نبی کیا کون ہوگا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ جو کتابوں کو سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہدایتوں کا علم رکھتا ہے، فتنوں کا علم رکھتا ہے، فتنوں کا، بعد میں آنے والے زمانے میں فتنوں کی نشانیوں کا جو علم رکھتا ہے، ان کو جو جانتا ہے وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اگر اس بات کو اس ڈھنگ سے بھی سمجھا جائے تو بہت آسان ہے، وہ اس ڈھنگ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا قیامت تک کے لیے انسانوں کی، ان کی ضرورت، ان کے حالات، ان کے تقاضے، ان کی حیثیتوں کے سلسلے میں ہر طرح کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے ابھی کے حالات میں، کیا قرآن میں اس کی رہنمائی نہیں موجود ہے؟ قرآن میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ تو قرآن کا جو صاحب قرآن ہو، جو حقیقت میں قاری قرآن ہو، عالم قرآن ہو، وہ بتا سکے گا کہ ان حالات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کیا چھوڑی ہے، اور اس طرح کے حالات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی دور میں، کسی پیریڈ میں تھے، تو آپ نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ یہ کب ملے گا، یہ کب یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں ہم رہنمائی حاصل کریں اور وہاں سے جڑیں جہاں سے جڑنا ہم پر فرض ہے۔ یہ احساس ذمہ داری ضروری ہے۔ اگر یہ احساس نہیں سماج رکھے گا، ہم آپ نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، پھر لوگ ہلاکت سے بچ نہیں سکیں گے، لوگ نہیں بچ سکیں گے ہلاکت سے۔ ہلاکت سے بچنے کا راہ یہی ہے، علم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنی بیماری میں کہ لکھ لو، ایک وصیت آپ نے لکھائی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، تم کبھی بھی راستے سے بھٹکو گے نہیں، کبھی بھی بھٹکو گے نہیں، صحیح راہ پر، صراط مستقیم پر جمے رہو گے۔ تمہیں چھوڑے میں جا رہا ہوں ایسی راہ پر جس پر رات بھی آئے تو اس راستے پر تاریکی نہیں آتی، رات دن سب برابر ہے۔ ایسی راہ پر، ایسے شاہراہ پر، ہائی وے پر ہم نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اس پر اگر چلتے رہو گے تو بھٹکو گے نہیں، لیکن وہ راہ اگر چھوڑ دو گے، وہ کتاب و سنت کی راہ ہے، وہ کتاب و سنت کی راہ ہے۔ کتاب و سنت کی طرف سے یہ ہدایت ہے، کتاب و سنت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا دیا،
اور آپ کو نبوت کے قلعے کی آخری اینٹ کے طور پر لگا دیا. اب وہ نبوت کا قلعہ کمپلیٹ ہو گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور نبوت کا کام یا نبوت کی میراث, وراثت, انبیاء کی وراثت, ان کے علم کی, آسمانی ہدایتوں کی وراثت کن کو سونپ دی؟ اللہ تعالیٰ نے علماء کو سونپ دی. پوری امت کے ہر فرد پر جو ایمان رکھتا ہے لازم ہے اس کے اوپر کہ علماء کی ہدایت اور رہنمائی میں ان کی ماتحتی میں رہے. اگر ایسا نہیں کرے گا, اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو نتیجہ کلیئر ہے. اسی لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوم کو, جماعت کو, نوجوانوں کو خاص طور پر علماء کے خلاف ورغلانے کا, علماء کے خلاف بھڑکانے کا, علماء سے بدزن کرنے کا, جیسے کوئی پوری مشینری کام کرتی ہو, سارا میڈیا کام کرتا ہے. سماج ہم سمجھ نہیں پاتے, بہت ذمہ دار ہونے کے باوجود, مسجدوں سے جڑے ہونے اور جماعتی اور دینی سرگرمیوں سے جڑے ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے جب میراث ان کے ذمہ سونپ دی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں سونپ دی کہ اب ہم نبی نہیں بھیجیں گے, اب نبیوں کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے وہ بھاگ جائیں گے؟ علماء کی جماعت ذمہ داریاں چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑ سکتی. یہ خلل ہوگا آدمی کی فہم کا, سمجھ کا, اس کے عقیدے کا, اس کے نظریے کا. اسی لیے لوگ کب کامیاب ہوتے ہیں؟ جب آدمی کمزور پڑ جاتا ہے تب کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کہوں گا, احساس کریں, ذمہ داری سے یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ ذمہ داری سے اس بات کو سمجھیں کہ ہم سب اگر اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہ پر نہیں ادا کریں گے تو ہم خطرے میں پڑ جائیں گے. اولاد اگر اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں نہیں ادا کرے گی تو خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ کا حق نہیں ادا کرے گی تو خطرے میں پڑ جائے گی. سنتوں کی پیروی نہیں کرے گی تو ذلت میں پڑ جائے گی, تنزل اور زوال میں مبتلا ہو جائے گی. اس کی حشمت, اس کا روب, اس کا دبدبا سب دلوں سے نکل جائے گا. کوئی اہمیت کسی کی آپس میں یا باہر کہیں باقی نہیں رہے گی. آج جائزہ لیجئے اپنے سماج کا, اپنے ماحول کا, کہ کیا کچھ نظر آتا ہے کہ کوئی ہیبت ہے, کوئی حیمنت ہے, کوئی حیثیت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری ہو, اپنوں میں یا غیروں میں؟ یہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں ہیں چھوڑ دیا, ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس تک جاتا رہا. کہا تھا کسی نے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی جو کچھ لٹ رہا ہے اس کا آدمی احساس بھی نہ کرے تب تو یہ اور بہت بڑی خطرناک بات ہے. یعنی آدمی اتنا بھی نہ سوچے کہ جو ہو رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے. اب دیکھیے, دین کے تئیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اور ضروری ہو جاتا ہے جب تاریکیاں ہر طرف پھیلی ہوں تو روشنی آدمی لائے, ڈھونڈے, اتارے. روشنی کہاں ہے؟ روشنی اللہ کا دین ہے, اللہ کی کتاب ہے, نبی کی سنت ہے. جب ہر طرف تباہی کا ماحول ہو, ہر طرح فتنوں کے سیلاب میں ڈوب رہے ہوں لوگ, اس وقت نجات کہاں ملے گی؟ سنت میں ملے گی. سنت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی دیکھیے, ایسے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کے احساس کی ضرورت ہے کہ ہم میں ہر آدمی احساس کرے. ایک مرد اپنے ماتحتی کا احساس کرے, ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں وہ ذمہ دار مالکن بنی ہوئی ہے. اصل مالک شوہر ہے, اس کے گھر میں بیوی ہے اور بیوی گھر کی ذمہ دار بن گئی ہے. ایک طرح اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم ہے, حاکم کے اوپر تو کوئی اور نہیں ہے, وہ ہے اللہ, احکم الحاکمین.
وہ مالک الملک ہے. ہم آپ نہیں ہیں حاکم کے اوپر. تو ہماری ذمہ داری حاکموں کے تعلق سے کیا ہے, حکومتوں کے تعلق سے کیا ہے, جتنی جائز ذمہ داریاں ہمارے اوپر مسئولیتیں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ہم ادا کریں. ان کی ذمہ داری, ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پاور نہیں ہے. تو کہا یہ فتنے مت پیدا کرو, یہ فتنے مت پیدا کرو. وہاں ہاتھ ڈالو جہاں ہاتھ ڈالنا تمہارا خطرے میں تمہیں ڈال دے, تمہارے گروپ کو ڈال دے. تو وہاں تم یہ سوچو کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی, یہ ہماری ذمہ داری تھی, سوال ہم سے ہوتا. ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے. ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے بارے میں ہے. ماں باپ سے پوچھا جائے گا, ہم اولاد ہیں, ہم اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں اگر نہیں ادا کریں گے تو خطرے میں پڑ جائیں. یہ بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں. علماء ہمارے کون ہیں؟ علماء ہمارے کون ہیں؟ یہ اولو الامر ہیں. ان کا حکم چلتا ہے, حکم چلنا چاہیے. اگر ان کا حکم ہم پر نہ چلے تو سمجھ لیجئے کہ تو گویا کہ ہم باغی ہو گئے. اور باغیوں کا انجام ظاہری اور باطنی, دین اور دنیا اور آخرت میں بربادی کا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ذمہ داریوں کی تئیں, مسئولیتوں کے تئیں اللہ تعالی ہم سب کو احساس دے اور اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق دے. اور جو بھی ہم کریں صحیح روشنی میں کریں, اصولوں کی روشنی میں کریں. اور نصیحت یہی ہے اپنے لیے, آپ سب کے لیے, کہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کی شروع زمین پر فتنوں سے حفاظت کا اصل مرکز سمجھیں. اور مسجدوں کا اصل کام, مسجدوں کے اندر رول کرنے والے علماء ہوتے ہیں, جماعت ہوتی ہے جو ہماری ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے, ہمارے علماء ہیں. ان سے جڑیں, ان سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا, ہر طرح سے خطروں سے ہمیں محفوظ رکھے گا. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر, تیرے تقوی پر رہیں, تیرے نبی کی سنت پر رہیں, اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.